نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. سورہ معاہدہ کا آغاز اللہ نے اس سے کی ہے کہ ایمان والی جماعت کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدات جو تم آپس میں کرو یا اسی طرح جو معاہدات تم نے اللہ سے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو. اوفوا بالعقود. اور اس کے بعد اللہ نے جو مسلمان جماعت سے معاہدات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا حلال و حرام کے حوالے سے. پھر اسی طرح اہل کتاب سے جو ان کے پیغمبروں کی وساطت سے جو ان سے معاہدات ہوئے اور انہوں نے ان کو توڑا، اس کے نتیجے میں جو ان پر لعنت مسلط ہوئی اس کا ذکر کیا ہے. یہاں سے اسی طرح ایک اور معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے. تاریخی حوالے سے بنی اسرائیل کے عروج کا دور اور شباب کا زمانہ وہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور انہوں نے اس قوم کو اس وقت کے فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی. فرعون سے آزادی ملنے کے بعد اللہ نے اس قوم پر بہت بڑا احسان اور مہربانی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ایک جامع کتاب تورات کی صورت میں عطا کی گئی اور اسی طرح ان کی اپنی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے جو ان کا آبائی علاقہ فلسطین کی سرزمین تھی اس کی فتح کا ان سے وعدہ فرمایا کہ تم تھوڑی عزم و ہمت سے کام لو، جرأت سے کام لو، دشمن پر تمہارا ایسا روک پڑے گا کہ وہ تمہارے علاقے خالی کر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، لیکن اس قوم نے دیگر معاہدات کی طرح اللہ کے اس معاہدے کی بھی پرواہ نہیں کی، اسے پس پش ڈال دی. قرآن مجید نے اس واقعے کو یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس واقعے کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے اس کو یاد کرو. اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں. سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو
اس کی اپنی حکومت، آزاد اور خود مختار سلطنت عطا فرما دی، اور اسی طرح روحانی حوالے سے، علمی اور شعوری حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی تعلیمات انہیں عطا کر دی۔ اور یہ دونوں نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اتمام نعمت، نعمت کا کامل اور مکمل ہو جانا۔ ظاہری نعمتیں، ظاہری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جس پر نعمتوں کی انتہا ہوتی ہے وہ ہے خود مختار حکومت کا قائم ہونا، عدل و انصاف پر مبنی ایک سلطنت اور اس کے نظام کا قائم ہونا۔ یہ مادی نعمتوں کی اس پر انتہا ہوتی ہے، اور علمی اور روحانی نعمتوں کی انتہا نبوت پر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں اس قوم میں رکھی۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، لیکن کیونکہ آج کل ہر شعبے میں جہاں زوال پیدا ہوا ہے، مذہبی اور فکری حوالے سے بھی بہت زیادہ زوال پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے خود ساختہ نظریات کو دین بنا لی ہے، اور اس پر بڑا زور بہت سارے لوگ دیتے ہیں۔ بعض صوفی ذہن کا کہ حامل لوگ حکمرانی اور سلطنت کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں غور کرنا چاہیے، جس کو اللہ بطور نعمت کے ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی تم پر مہربانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے لوگوں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی، اللہ نے جو تم پر ایک انعام کیا ہے اس کو یاد کرو۔ وہ کیا ہے انعام؟ اس کا ذکر کیا کہ اذ جعل فیکم انبیاء، اس لیے کہ اس نے تم میں انبیاء اور پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، تم میں انبیاء پیدا کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں ملوکیت عطا کی، حکمرانی عطا کی۔ ملوک سے مراد یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں کہ فرد واحد مطلق العنان خود ہی تمام اختیارات کا مالک ہو، جس طرح چاہے سیاہ و سفید کرتا رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ملوکیت سے مراد یہاں حکمرانی ہے۔ دین اسلام میں بھی کبھی ڈکٹیٹرشپ کا حکم نہیں دیا گیا۔ بعض لوگوں نے خلافت و ملوکیت کو وہ غلط معنی میں لیے ہیں، یا اس کے معنی جو دوسری قوموں کے ہاں زمانے ماضی میں موجود تھے کہ ایک فرد جو ہے شہنشاہ مطلق ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا جیسے چاہتا فیصلے نافذ کرتا، قانون سازی کرتا، مطلق العنان ہوتا۔ اسلام میں اول دن سے کبھی اس طرح کی حکومت اس کا جواز نہیں ہے، کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام کے اندر تو وقت کا حکمران وہ اپنی ہی اس قائم کردہ عدالت کے اندر بحیثیت مدعا علیہ کے حاضر ہوتا ہے۔ قاضی شرح کی عدالت ہے، وہاں اس وقت کا حکمران اسی عدالت میں صرف داعی جو ہے، جو وہاں مدعی جو ہے، وہ مدعی کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم اگر وقت کے حکمران کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو اس عدالت میں حکمران کو بھی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ مصر کے گورنر اور حاکم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا اگر ایک مصری کو گھوڑ دوڑ کے مقابلہ میں اس کے آگے نکل جانے پر اس کو بیجا اور بغیر کسی مقصد کے کوڑا مارتا ہے تو وہ مصری عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے۔ وقت کے گورنر کو اپنے بیٹے کے ساتھ بلا کر پورے بھرے مجمع میں یہ سزا دلائی جاتی ہے کہ کوئی گورنر ہو، حاکم ہو، قطعاً اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ لوگوں کا وہ مالک ہے اور لوگ اس کے غلام ہیں، جس طرح چاہے ان کے ساتھ معاملہ اور رویہ کریں۔ ملوکیت سے مراد در حقیقت یہاں حکمرانی ہے۔
کہ اللہ نے تمہیں حکمرانی دی ہے، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ مادی نعمتوں کی انتہا اسی پر ہوتی ہے کہ کسی قوم کو اللہ خود مختار حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو دنیا کی دوسری قوموں میں سے کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اس سے پہلے دنیا کی قوموں میں سے کسی میں یا تو صرف حکمرانی ہے، شعوری علمی حوالے سے کوئی رہنمائی اور کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا جو ہے نبوت ہے، حکومت نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں دونوں نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ اس کو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں کہ جو دوسری قوموں کو نہیں ملی ہیں۔ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دنیا میں اس وقت قومیں موجود ہیں، لیکن یہ دونوں نعمتیں یکجا کسی قوم کے پاس نہیں۔ کسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو دوسری قوموں کو نہیں ملا۔ اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ حکم دیتے ہیں اور اللہ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تم اپنی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جرت ہمت سے کام لو، بہادری کا مظاہرہ کرو، دشمن کے خلاف نکل کھڑے ہو، دشمن یقیناً تمہاری سرزمین کو چھوڑ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، اے میرے لوگو، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، وعدہ کیا تم سے کہ یہ سرزمین تمہاری ملکیت اور حکومت میں آئے گی، تم اس سرزمین میں ہمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشت پر پیچھے مت ہٹو، پیٹھ مت دکھاؤ، دشمن سے اعراض نہ کرو، اس کا مقابلہ کرو، اس کا سامنا کرو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور یاد رکھو اگر تم نے پیٹھ دکھائی، پشت پھیری، دشمن سے اعراض کیا تو دشمن کی ہمت بڑھ جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خسارے اور نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھاؤ۔ لیکن اس قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، غلامانہ ذہنیت اس پر غالب تھی، ہمت اور جرت ختم ہو چکی تھی۔ کیا کہتے ہیں اپنے پیغمبر سے؟ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے موسیٰ بے شک اس مقدس سرزمین میں ایسی قوم آباد ہے جو بڑی زبردست قوم ہے، جبارین، طاقتور قوم ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر نکل نہ جائیں۔ یہ ہماری سرزمین کو خود چھوڑ کے چلے جائیں پھر تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور پھر یہ اپنی زمین خالی کروائیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم آ جائیں گے، پھر وہاں داخل ہو جائیں گے۔ 12 سردار، ان میں سے 2 سردار جو اونچے درجے کے تھے، جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و تربیت کا بڑا اثر تھا، حضرت یوشع بن نون اور اسی طرح حضرت کالب، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا قال رجلان من الذین یخافون، ان 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا، اللہ کے احکامات کی، اس کے وعدوں کی اہمیت تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، تمہیں داخل ہونے کی تھوڑی دیر ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ انہوں نے پورے علاقے کا معائنہ کیا، حالات کی جانچ پڑتال کی،
اور پوری طرح دیکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم جو تمہیں جبارین نظر آ رہے ہیں، جبارین نہیں ہیں، یہ تو اپنی خرابیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس درجے میں پستی میں چلے گئے ہیں کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھلاؤ، منظم ہو کر تم اس شہر کے دروازے تک تو پہنچو۔ اس شہر کے دروازوں پر پہنچو گے تو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ان کے اوصاف ختم ہو جائیں گے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اور وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ یہ دو نوجوان کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ تم ہمت کر کے داخل ہو، دشمن کا مقابلہ اور سامنا تو کرو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکل۔ یہاں سے توکل کے معنی بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ توکل کا مطلب یہ جو لے لیا جاتا ہے بیکاری، کام نہ کرنا، کام چوری، سستی، بے ہمتی، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ کیا کہیں کہ کام نہ کریں اور کہیں کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ خود اللہ میں ہمیں کھانا دے دے گا، کھلا پلا دے گا، ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو یہ نوجوان کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ تو کرو، داخل تو شہر سے، غلبہ تمہارا ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمت اور جرت دکھلانا، دشمن کا سامنا کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہوتا ہے کہ کام انسان پورے طریقے سے کرے، اسباب اور وسائل کسی کام کو کرنے کے لیے جو درکار ہیں ان کو اختیار کرے، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، یہ ہے توکل۔ بہت سارے لوگ کام کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے، یہ توکل کی غلط تعریف ہے۔ توکل کی تعریف یہاں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہ پوری جرت اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اس کے باوجود قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یاد رکھے، جب کوئی قوم مسلسل غلامی میں رہتی ہے اور اس غلامی کے